یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی اور حیران ہوئی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ السلام علیکم مس ہیر زویار، مائی سیلف، خالہ کا بیٹا زارون خان۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا اور اسے دیکھتے ہی آنکھوں سے سن گلاسز اتارے، ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے شوق لہجے میں بولا، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں؟ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اسے دیکھا جیسے اس کے یہاں آنے کی ہرگز توقع نہ ہو۔ میں وعدہ تب تک نبھاتا ہوں جب تک موت نہ آ جائے۔ میں نے کہا تھا انتظار کرنا، میں لوٹ آؤں گا۔ دیکھو میں لوٹ آیا، کچھ حساب بے باک کرنے۔ اس نے ہلکے سے بازو اوپر کرتے کندھے اچکائے تھے اور اس کی بات پر وہ حیران ہو گئی۔ زارون خان نے پیچھے سے آتے ایوان خان کو دیکھا۔ ہونے والی بیوی چلیں؟ وہ گہری مسکراہٹ سے اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، جبکہ ایوان خان اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر چونکا۔ ہاتھ میں پکڑے بریف کیس پر اس کی گرفت میں سخت ہوئی تھی۔ ہیر؟ وہ اس کی طرف بڑھتے بولا تو ہیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو، اس نے بے ساختہ حامی بھر لی۔ زارون خان کے ساتھ جانے کے لیے؟ کیوں؟ صرف ایک اس شخص کے لیے، اسے جلانے کے لیے۔ وہ ہیر زویار اسے جلا کر کیوں رہی تھی بھلا؟ اس شخص نے بے ساختہ ہیر زویار کا ہاتھ جکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا، جبکہ ایوان خان نے اس کے ہاتھ میں ہیر کا ہاتھ دے کر اندر تک سلگ کر رہ گیا۔ وہ سختی سے جبڑے بھینچے۔ زارون نے ہیر زویار کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ واپس پلٹ کر ایوان خان کے مقابل آیا۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھے سیر کرنا، مزید تھوڑی کوشش کرو ڈاکٹر صاحب۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف جھکتے رازداری سے بولا تھا تو اسے آخری لفظ ڈاکٹر صاحب پر پروفیسر ایوان خان ساکت ہوا اور اس نے دو پل اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا، پھر لب بھینچ گئے۔ زیر زبر چھوڑو، پیش ہونے کا انتظار کرو۔ اندازہ ہے کہ میں نے کتنا زیر کیا ہے کتنا نہیں۔ تمہارے 4 سال کے بعد لوٹ کے آنے میں نے اچھے سے سمجھ گیا ہوں بچے۔ وہ طنزیہ ہنسا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کندھے کو تھپ تھپاتے آگے بڑھ گیا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد مہری کے ساتھ پریشانی بھی چھا گئی۔ اس نے ایک سخت نظر ہیر زویار کی وجود پر ڈالی اور اسے گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جو شیشے کے پار اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ لب بھینچ کر نظر انداز کر گئی۔ زارون خان گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگانے لگا۔ پیچھے اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ ان دونوں کی گفتگو عجیب تھی، ایسے جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن ایوان خان کو ہیر زویار کی خالہ کے بیٹے سے ملا تک نہیں تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ آئینے کے سامنے کھڑے وہ گیلے بالوں کا ٹاول سے رگڑتے خود کو دیکھ رہی تھی۔ جب آئینے میں اسے نظر آتا دیکھ کر عکس کو دیکھ کر وہ بری طرح بکھلا گئی تھی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے دوپٹہ ڈھونڈا جو اپنی ہی خوشی میں وہ الماری سے نکالنا ہی بھول گئی تھی۔ مس ہیر، آپ اتنی رات کو کہاں تھیں؟ آنکھوں میں سرد پن لیے وہ اس سے سوال کو اس طرح سے نظر انداز کیے اس کی جانب قدم بڑھاتے بولا۔ ہیر نے تھوک نکلا اور وکالتنامہ سر انجام دے تو آئی تھی، لیکن اب سامنے کھڑے شخص سے اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں، نظریں چراتی وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے بولی، جہاں اب سرخی دوڑ رہی تھی، جبکہ ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے۔ اور مجھے لگا کہ آپ ساری کی ساری میری ہی پابند ہونے والی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی سانسیں بھی۔ دانت پیستے وہ لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ ہیر کو اس کے تیور دیکھ کر خوف محسوس ہوا اور اس کے پاس ہوتے گزرنے لگی۔ جب کلائی پر جلتے لمس نے اس کے جانے سے روکا، مقابل نے جھٹکے سے اسے کھینچتے ڈریسنگ سے لگایا۔ تمہیں بہت شوق ہے کسی کو مرتا دیکھنے کا، کیا تم چاہتی ہو تمہارے کزن کی قبر 1-2 دن میں تیار ہو جائے؟ وہ بولا تو آنکھوں میں وحشت سی دوڑ پڑی اور اس کی بات سنتے ہی ہیر نے نظریں اٹھا کر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو آئیبرو اچکائے سوالیہ ہوا۔ ہیر نے اپنی کلائی پر اس کی انگلیاں دستی محسوس کیں۔ مجھے ڈرا نہیں سکتے تم؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ایک 3 سال کے بچے کے باپ سے شادی کر لوں؟ ہرگز نہیں، وہ تند و تیز لہجے میں کہتی ایک کاٹدار نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی اور وہ استہزا ہنسا۔ ہیر زویار وہاں اٹک گئی اور گہرا مسکرایا تو ہیر زویار نے نظریں چرائیں۔ کیا آپ مجھے کمزور سمجھ رہی ہیں لیڈی؟ ایک نظر مزید اس کی جانب بڑھاتے وہ مخمور لہجے میں بولا تو اس پر حاوی ہوا، ڈریسنگ سے چپک گئی، نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کمزور ہرگز نہیں ہوں، آپ آزما کر دیکھ سکتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ دھیرے سے ہنسا تو اس کی بے باک بات پر وہ دہک گئی تھی، جبکہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا۔ وہ شخص بار بار صرف اپنی منمانی کرتا، لیکن اس بار ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بالکل ایک گھٹیا انسان ہیں آپ کیا ہر کسی کے گھر جا کر آپ ان کی بیٹیوں کو ایسی ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ان سے زبردستی رشتے قائم کرتے ہیں یا ناجائز؟ اس کی بات سنتے مقابل نے کہر ڈھاتی نظروں
نظروں سے اسے دیکھا، شعلے بار نظروں سے گھورتے اس نے سختی سے اسے نازک اندام لڑکی کا گلا دبوچا تھا۔ ہیر زبیار کو یکدم سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی، جبکہ وہ سینے میں بھڑکتی آگ کو اندھا ہوتا دباؤ مزید بڑھا رہا تھا۔ شادی آپ کی مجھ سے ہی ہوگی اور آپ کے لفظوں کا حساب بھی میں ہی کروں گا۔ جبڑے بھینچے، وہ غصے کی انتہا کو پہنچتے گرایا اور ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، جیسے وہ بھی ابھی زمین بوس ہونے لگی تھی۔ نہیں کروں گی، اتنے شدید درد میں بھی وہ اٹھتے لہجے میں بولی تھی۔ اسے شدید غصہ دلا رہی تھی کہ مقابل نے سختی سے ڈریسنگ پر پڑا شو پیس اٹھاتے آئینے میں دے مارا۔ ہیر نے خوف سے آنکھیں میچیں، وہ بے حال ہوتے اسے پہلے گرتی۔ مقابل نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور وہ گلا پکڑتے بری طرح کھانسنے لگی۔ وہ اس حد تک سخت تھا کہ ہیر زبیار نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے کالم انداز میں دیکھتی تھی، لیکن آج ایوان خان سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کا دل بھی جیسے اس کی موجودگی سے بند ہونے والا تھا۔ اس نے چمکتی نمی بھری نظریں اٹھا کر اس غصے سے تنے چہرے کو دیکھا، جو اب شیشے کا ٹکڑا ہاتھ اسے دبائے ہاتھ زخمی کر چکا تھا، اور ہیر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی اور وہ خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہتا فرش پر گر گیا۔ جب مقابل نے سرد نظریں اس پر جمائے، 3 انگلیاں اس کی طرف لے جاتے استہزاء انداز میں ہنستے اس کی شارک پر لکیریں کھینچی تھی۔ ہیر کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے اس کی حرکت پر پھیل گئی تھیں۔ سانس سینے میں اٹک گیا تھا، جبکہ وہ گہرا مسکرایا، پھر دھیرے سے اس کی جانب جھکا۔ انتظار رہے گا مجھے آپ کا لیڈی۔ نفرت سے نفرت کا ٹکرانا کھیل اچھا ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ ہیر کو اپنا حلق خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوا اور ایک دم ہی نفرت سے سرے سے شروع ہوئی دل کہ کیا مقابل کو یہی گاڑ دے گی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا، پھر واپس پلٹ کر ہیر کی جانب دیکھا۔ آپ کو قتل معاف ہوگا میرا، چاہے تو کر سکتی ہیں، پھر اگر ناکام رہی تو بے باکیاں میری طرف برداشت کر لینا۔ آنکھوں میں خاص چمک اور سائڈ سمائل لبوں پر سجائے وہ سراہنا آنکھیں اس پر گاڑے بولا۔ ہیر زبیار کی آنکھوں میں حیرت ابھر گئی۔ اس نے مقابل کی آنکھوں میں جھانکا اور ہیر زبیار کو ایوان خان سے شدید جلن ہونے لگی، اس لیے کیونکہ ایوان خان ایسی صارحانہ حرکتیں کرتا تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیر زبیار کو الجھن ہونے لگی۔ اس نے بری طرح اپنی گردن کو نوچا شروع کر دیا، اور شدید نفرت تھی، اس سے شدید نفرت۔ بیڈ پر بیٹھے اس لڑکی کا چہرہ دہک رہا تھا اور اس نے سامنے لیٹے شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے مسکرا دی، ایک مکمل مسکراہٹ۔ وہاں بہت لڑکیاں تھیں۔ کچھ سوچنے میں اس نے لب کاٹتے دہکتے چہرے سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ اس کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ یمن وحید نے اسے ایونٹ کا حوالہ دیا اور اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہوگی۔ اس نے ایک کندھا اچکاتے اس کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ یمن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی، تمہیں نہیں دیکھا؟ اس کی مضبوط انگلیوں سے کھیلتے اس نے آئی برو اچکاتے پوچھا، اور وہ کھل کر مسکرایا۔ حلال ہونے کے حرام کو دیکھنا ایسی نظروں کو آگ نہ لگا دوں؟ جاذب کمال کی نظریں بھی یمن وحید کی پابند ہیں، اس نے مسمرائز کرتی آواز میں کہا تو اس کی گہری نظریں اس پر جھک گئیں، اور اس کی بات پر یمن وحید بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سینے میں بجتی سانسوں کو جیسے روانی محسوس ہوئی۔ تم بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ دھیرے سے بولتا آگے بڑھا تو اس کے سر پر لب رکھے وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ تم میرے لیے وہ آسانی ہو جو مجھے مشکل کے بعد عطا کی ہے۔ اس نے اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے محبت سے کہا تھا، اس کی بات پر وہ نظر اس کے چہرے پر جما۔ کتنے خوبصورت الفاظ تھے جو اس شخص نے ادا کیے تھے، یوں اہمیت دی گئی جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اہم نہ ہو۔ یمن وحید کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکا۔ مجھے پتا ہے میں بہت برا ہوں، لیکن فقط تمہارا ہوں۔ تم اس دنیا میں واحد رشتہ ہو جو میرے پاس ہو۔ یمن تمہیں مجھ سے خوف نہیں آنا چاہیے، تم مجھے مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گا، اور میں واقعی ہی مر جاؤں گا۔ اس کی گال کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ جیسے کسی خدشے کو بیان کر رہا ہو، اس کی باتوں پر، اس کے لہجوں پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ محبت تو ہر شخص محبت میں دل دیتا ہے، لیکن جاذب کمال تمہارے عشق میں بھی اپنی جان بھی دے گا۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، اس کی عجیب خواہش پر وہ لرزی تھی۔ وہ کتنا بے حس تھا اور اپنی جان دینے میں بھی ڈرتا نہیں تھا۔ میں سراپا سوال ہوں، میرے جوابات پر تمہیں صرف تکلیف ہوگی، صرف تکلیف۔ اور اسے مزید خود میں بھینچتے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات میں ہلکی درد کا لہجہ بھرا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ پر گہرے زخم تھے جنہیں وہ یمن وحید سے کب کا چھپا رہا تھا۔ ایسا کون سا راز تھا جس کے کھل جانے پر وہ ڈر رہا تھا؟ کچھ تو تھا جو باقی تھا، اور سب تمام نہیں ہوا تھا، ابھی تو آغاز ہوا تھا اس کے پاگل پن کا، خود غرضی کا۔
दो नफूस के बावजूद लाउंज में गहरी खामोशी थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वहाँ दो वजूद हों और ना हो, और वो दोनों कुर्सी पर बैठे थे और दरमियान में शीशे का मेज़ था। कुर्सी के पार बैठे उस एक शख्स की काली आंखों में तंजियापन था, और उसने एक आंख छोटी करते मेज़ के पार बैठे उस शख्स को देखा जिसकी आंखों में इस्तेहज़ापन था और साथ लबों पर मुस्कुराहट थी। इन दोनों ने बैक वक्त मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और दोनों ही एकदम खड़े हो गए और अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तुमने शादी कर ली? मेज़ पर दोनों हाथ रखते आगे की जानब झुकते जासिम कमाल ने सामने खड़े शख्स को देखा जिसने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते वो अभी भी कराची से वापस लौटा था और आते ही खयान सिकंदर के सामने मौजूद था। हाँ, तुमने तो फौतगी की है। जैसे खयान ने उसे इस्तेहज़ा नज़रों से उसे देखते उसके स्टाइल में मेज़ पर दोनों हाथ रखते उसकी जानिब झुकते उसे बेतुकी बात कही थी, और उसकी बात पर जासिम कमाल के माथे पर लकीरें उभर गई थी। मैं तुम्हारे ख्याल में निकाह किया है। कुर्सी पर सुकून से बैठते उसने टांग पर टांग अटकाते मेज़ पर रखते सीने पर बाजू बांधे तो कयान सिकंदर ने उसे देखते आईब्रोज खाकर उसकी शहद रंग आंखें अभी उस सामने बैठे जासिम कमाल को घूर रही थी। मेरे ख्याल में इतने नेक ख्यालात तुम्हें कब से आने लगे? वो मेज़ से दोनों हाथ उठाते सीने पर बांधे इस्तेहज़ा मुस्कुराहट से बोला तो जासिम कमाल ने वापस आंखें छोटी करते उसे देखा। कैसी शराफत भरी बातें कर रहे हो यार, नेक ख्यालात आते हैं तो ख्यालात में भला तुम आते हो। वो बेरज़ाई से मुंह बनाए कदरे ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया। उसकी बात पर कयान सिकंदर का मुंह खुल गया था। उसने शाह की नज़रों से उसे घूरा और चेहरा फेर कर दूसरी जानब देखने लगा। मुझे बुलाए बगैर तुमने निकाह कर रखा। अगर चीख चीख कर ऐलान ना करते तो सारी ज़िंदगी मुझे पता ही ना चलता। उसे देखते कयान सिकंदर ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में बोला तो जाज़ब ने आहिस्तगी से गर्दन घुमाकर उसे देखा और मसनूई से दांत निकालते उसे समझाने के लिए सीने से बाजू फोल्ड किए और उसे इसकी तरफ देखा। तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से निकाह किया है। तुमने सुना नहीं, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। उसने हाथों को नचाते उसे समझाने की कोशिश की थी और साथ कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी बात पर कयान सिकंदर ने नासमझी से उसे देखा तो ना समझते हुए उसने आईब्रो उठाते पूछा तो जासिम कमाल ने गहरा सांस भरा और तिरछी नज़रों से देखा। तो ये कि अगर एक हाथ से तुम मुझे शबारे देते तो दूसरे हाथ में ना देता तो ये क्या, ये वाली वो कहावत गलत हो जाती ना। इसलिए मैंने निकाह किया ताकि एक हाथ से शबारे ले लूँ और दूसरे हाथ से तुम्हें दे दूँ। वो कहते कहते रुक गया तो लबों पर ज़बान फेरी तो कयान सिकंदर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लिए। उसकी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजी। दूसरा, कयान सिकंदर उसे देखते रौबदार आवाज़ में पूछा तो उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर जासिम कमाल ने थूक निकला और कदम पीछे खोए। दूसरा, मैं तुम्हारा हक में कोताही, मुझे पहले अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त लेनी चाहिए थी। तुम पर सौतन लाने पर मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ, मम्मा बचाओ। उसकी बात जैसे ही ख़त्म हुई तो इस बात पर कयान सिकंदर को आग सी लग गई। वो फ़ौरन उसके पीछे भागा था। उसका बेतुका जवाब सुनते ही अपने पाँव से जूता उतारते उसकी तरफ फेंका। तेरा अब्बा निकालता हूँ, सो दे बाज कहीं के। टेबल के पार उसे घूमते देखकर उसने दूसरा जूता पाँव से निकालते उसे हाथ के इशारे से रोकने का जो नफ़ी में बार बार सर हिला रहा था। बीवी बनकर रहो, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? तुम्हारा मुकाम मेरे दिल में सबसे ऊपर है। आखिर तुम मेरी पहली बीवी हो। बेशक मैं 100 शादियां कर लूँ। उसने नाक चढ़ाकर कंधे अचकाते आम से लहजे में अपना बचाव करते हुए कहा। उसकी बात पर कयान सिकंदर के माथे पर बल उभरे। उसने जूता फेंका था लेकिन जाज़ब कमाल नीचे झुकते अपना बचाव कर चुका था। इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तुम्हारा पूरा जायज़ हक दूंगा ना नाजुक हसीना। वो टेबल के इर्द गिर्द घूम रहा था और कयान सिकंदर से खूनखार नज़रों से देख रहा था जबकि वो अपना बचाव करने के चक्कर में था। तुम्हारा हक ही ऐसी की तैसी। वो तेज़ी से उसकी तरफ भागा था। मुस्ताक बीवी, ऊंची आवाज़ में कहते जाज़ब कमाल आगे भागा जबकि वो शो पीस उठाते उसके पीछे भागा था। बेगैरत शख्स। वो उस तक पहुंचते उसे सोफे पर गिरा चुका था। जाज़ब ने उसके सामने हाथ जोड़े वो हल्की सी गर्दन निकाल कर उसे देखा। शादी मतलब बर्बादी, दो शादियां मतलब दो दोहरी बर्बादी। उसने खुद को घूरते कयान सिकंदर को देखते मनमनाई सी आवाज़ में कहा था। कयान सिकंदर ने शो पीस सोफे के आगे रखे मेज़ पर ज़ोर से रखा। मेरा काम डन है, उसने गहरी संजीदगी से कहा और जाज़ब कमाल को देखा जो उसकी बात सुनता सीधा हुआ। मेरा आखिरी काम था और मैंने तमाम किया। इसके बाद मुझ में कोई हिम्मत नहीं। तुम अपना ख्याल रखना अब। जाज़ब ने खड़े होते पैंट की पॉकेट में एक हाथ डालते जवाब दिया तो उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। कयान सिकंदर ने उसे देखा। तुम अब नहीं करोगे?
اسے دیکھتے وہ آئی برو اٹھاتے اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے ہوئے بولا، جس نے نفی میں سر ہلایا، یہ میرا آخری کام تھا، میں اس کام کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھے خود کا اندازہ نہیں ہے، میں کر جاؤں، مجھے کبھی کبھی خود سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا، جیسے کسی بوجھ کو دل سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیان سکندر نے اس بات میں سر ہلایا، تمہیں آخری حدوں کے پار کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا جازی۔ کیان نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا تو اس کی آنکھ کے کنارے کچھ چمکا تھا، شاید نبی۔ محرومیاں انسان کو دو چیزوں سے نوازتی ہیں کیان سکندر، پہلی چیز کم حتمی اور دوسری چیز خود غرضی، اور مجھے خود غرضی سے نوازا ہے، مجھے وہ شخص بنایا ہے جو میں نہیں بننا چاہتا تھا، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، جذب کمال اب لا علاج ہے، اس نے سپاٹ چہرے سے کہا تھا، اس کے الفاظ میں گہرا دکھ تھا، گہری محرومی تھی، اور سختی سے لب بھینچ کر گیا۔ کیان سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ جمایا، تم جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، تم بس میرے دوست ہو، تم خود غرضی میں آخری حد تک بھی جاؤ گے، اب بھی میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ اس نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا اور وہ پھیکا سا مسکرایا، لیکن اس کی آنکھیں، جازب کمال کی آنکھیں سکون سے مسکرائی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کیان سکندر نے کہہ دیا ہے تو کیان سکندر واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مجھے کل ہی نکاح کرنا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن سہلائی اور اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ وہاں صوفے پر بیٹھے دو افراد نے پلٹ کر اسے دیکھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے اس شخص نے نظریں تو جمی ہوئی اس لڑکی پر تھیں۔ کل ہمارا نکاح ہوگا، تمہیں کوئی ایشو؟ اس نے زارون کی طرف دیکھا جو صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی ایک چمکتی نظر ایوان خان پر ڈلی جس کی کرسٹل گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، بالکل نہیں۔ زارون نے آرام سے کندھے اچکائے۔ ہیر زویار نے ایک تند نظر سے ایوان خان کو دیکھا، اسے اپنی گردن بے ساختہ اس کی انگلیوں کا جلستہ لمس محسوس ہوا تھا اور وہ لب بھینچ گئی۔ پروفیسر آپ بھی ضرور آئیے گا کل میرے نکاح میں، اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے ایوان خان کو دیکھتے سینے پر بازو باندھے۔ وہ لڑکی جسے اس شخص کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا تھا تو اب واقعی گردن اکڑائے اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ قدم اس کی جانب بڑھاتے اس نے گویا سب سے مشکل سوال کیا تھا۔ وہ سوال جسے سنتے ہیر زویار ساکت ہو گئی، اور وہ وہاں سوال تھا جو ہیر زویار کے لیے جس کا جواب بے حد مشکل تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آتے 2 قدموں کے فاصلے پر آ کر رکی۔ میرا نکاح ہے کل، وہ ضبط سے بولی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ شخص کیسے جانا جاتا کہ اس کے انداز اور اس کے اندر کی کیفیت کو؟ ایوان خان کی نظریں اس کے لرزتے لبوں پر تھیں اور استہزا ہنسا، یہ میرا جواب نہیں ہے ہیر زویار، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے اس کی لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے واپس سوال پوچھا تھا، اور زارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس کی جانب بڑھا، جب کچھ سوچتے وہ وہیں رک گیا۔ محبت ہے یا نہیں؟ اس نے گویا سوال کو آسان بنایا تھا تو ہیر زویار نے گلے میں پھندا سا اٹکا۔ وہ حلق میں آنسو اتار گئی، زبان ایسا قفل لگا کہ گویا ہر لفظ حرام ہو۔ محبت ہی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے پلکیں جھپکائے اور خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ اس کے الفاظ جیسے زبان پر جم کر لڑکھڑا گئے تھے، گویا اس لڑکی نے 4 سال بعد بھی پھر سے اسے اپنے دل کا گلا گھونٹ سے دفنا دیا تھا۔ جھوٹ زبان سے نکل ہی گیا۔ میں تمہاری ایک نظر کا منتظر رہوں گا ہیر زویار۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گیا، جبرے بھینچے وہ پلٹ گیا، اس کی بھاری قدم دہلیز کی طرف اٹھنے لگے۔ ہیر زویار کی نظریں اس کے پشت پر جمی کی جمی رہ گئیں، اس کی آنکھ میں آنسو اس قدر تھے کہ وہ خود ہی ان کے گالوں پر لڑک کر گر گئے۔ ہیر تم اپنی تیاری کر لو، نکاح میں قریبی لوگوں کو انکل بلائیں گے، تمہارا ڈریس میں لے آؤں گا، بے شک گرینڈ فنکشن نہیں ہوگا لیکن عام بھی نہیں ہوگا۔ زارون مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جس پر ہیر زویار نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا، لب بھینچے اس بات میں سر ہلاتے وہ مشکل ہچکی روکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی واپس اوپر چلی گئی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، جو لوگ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے غلط صحیح کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اگر محبت کہہ دے کہ یہ درست ہے تو بات درست ہوتی ہے، اس درست پر بات تمام۔ یہ تو باہری دنیا ہے جو سمجھاتی ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے تو وہی صحیح ہوتا ہے جو محبت نے کہہ دیا، اور وہی غلط ہوتا ہے جسے محبت نے غلط بولا۔ ہیر زویار ایسی ہی جگہ پھنس گئی تھی، وہ کیسے اس شخص کو بھول جاتی جسے وہ برسوں سے چاہا تھا۔ عمر دراز رشتے بھولنے میں ہی عمریں لگ لیتے ہیں، یوں سالوں میں تو انہیں نہیں بھولا جاتا۔
تو فقط اتنا ثابت ہوا کہ محبت ایک اسیب ہے، اور وہ اسیب جو دل کو لگ جائے تو یا تو دل کی قرار بخشتی ہے یا بے قرار رکھتی ہے۔ وہ کل نکاح کرنے والی تھی اپنے خالہ زاد کزن سے، جیسے شاید اس نے بچپن کے بعد اب دیکھا تھا۔ وہ اس سے نکاح کرنے والی تھی، بغیر کسی محبت کے، بغیر پسندیدگی کے، اور اپنی نئی زندگی شروع تھی کرنے والی، جو کس کی وجہ سے؟ بس ایوان خان کی وجہ سے۔ تو گویا ہیر زویار کا وجود، اس کے فیصلے کی نفرت، اس کی محبت، اس کی انا اور اس کی عزت اس ایک شخص پر تمام تھی۔ ہیر زویار ایوان خان پر تمام ہوتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنی نئی نویلی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی، منہ میں پنسل ڈالے۔ شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ بے رحم بادشاہ اسے خود پڑھاتا تھا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر بے حد تیز رفتاری سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب لیپ ٹاپ کو دیکھتے اس نے سائیڈ سے کافی کا کپ اٹھاتے لبوں کو لگایا تو ایک نظر اٹھا کر صوفے پر کچھ سوچتی کلب کو دیکھا۔ اس کی لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ کلب، کیا سوچ رہی ہو؟ کافی کا کپ لبوں سے ہٹاتے اس نے کلب کو دیکھا، جس نے سر اٹھا کر اسے معصومیت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت پر وہ ایک بار پھر فنا ہو گیا۔ پولیس والے شوہر، ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ منہ میں پنسل ڈالے اس نے سوچتے ہوئے آخر میں اسیر عالم کو دیکھتے آئی برو اٹھایا اور صوفے پر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ جو کافی پی رہا تھا، اس کی اچانک اس بات پر اسے بری طرح اچھو لگا تھا۔ وہ کافی اس کے منہ سے کسی پھوارے کی طرح نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ برف کی شہزادی باتیں جلدی بھول جاتی تھی، لیکن وہ ان باتوں کو ذہن سے کے کسی کونے میں یاد ہمیشہ رکھتی تھی۔ ہنی مون کیا ہوتا ہے؟ اس نے پنسل سائیڈ پر رکھی اور آنکھیں پٹ پٹا کر اسے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو کیا کہے۔ پتہ نہیں، اس نے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کر گیا تھا۔ صوفے سے اٹھتی اس کی جانب آتی اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں پتہ ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے اس نے رازداری سے اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پر انگلیاں جماتے اس کی کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی جسارت پر وہ شخص ساکت ہوا۔ سانس کہیں سینے میں اٹک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے ہنی مون کا؟ اس نے ذرا سی گردن پھیرتے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ گردن پھیرتے اس نے لب اس لڑکی کے لبوں سے مس ہوئے تو وہ آنکھیں زور سے میچ گیا۔ اس نے گہری سانسوں سے خارج ہوئی۔ ہم نے پڑھا ہے پولیس والے جی، ہنی کا مطلب ہے شہد اور مون کا مطلب ہے چاند، تو کیا ہم چاند پر جا کر شہد کھائیں گے؟ اس نے اس کی تیز آنکھوں میں دیکھتے سر کا ہلکا سا اٹھاتے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ تو اس کا سوال سنتے ہی اسیر عالم نے بے ساختہ ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا اور لب دانتوں تلے دبائے۔ ہا 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 کلب، اس نے قہقہا لگاتے اس کمر سے پکڑتے خود میں بینچا۔ اتنی سخت گرفت پر کلب کراہ کر رہ گئی۔ چاند پر جا کر شہد کا تو نہیں پتہ، لیکن میں اپنے بیڈ روم میں تمہیں کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور دائیں آنکھ ونک کرتے کلب کی پھیلی آنکھوں کو دیکھا۔ لیکن پولیس والے جی، وہ پھر ابھی کچھ بولتی جب اس نے دھیرے سے جھکتے اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن لیے اور اس کی آنکھوں میں جنون اتر گیا اور عمل میں سختی در آئی تھی۔ اور پھر زندگی کے تمام ہونے تک تم مجھے پاگل کر چکی ہو دل اسیر۔ اس کے ناک پر لب رکھتے وہ گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ کلب نے معصومیت سے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ پھر تمام سے آگے آپ کو پاگل خانے بھیج دیں گے، اس نے اپنا نرم ہاتھ اس کی گال پر رکھتے کہا۔ تو وہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ میں اپنے پاگل پن کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی شہزادی؟ اس نے ایک سلگتا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ کلب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پہلے ہمیں چاند پر جا کر شہد کھانا ہے۔ اس نے ناں میں گردن ہلائی۔ فوراً کہا تو اس کی بات پر وہ آنکھیں زور سے میچتا اس کے سر سے سر ٹکا کر رہ گیا تھا۔ ایک گہرا پرتپش سانس خارج کرتے اس نے لڑکی کے گال دہکا دیے تھے اور اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے اسے غمگین نظروں سے دیکھا۔ جو تم چاہو۔ اس نے دائیں آنکھ ونک کی اور غمگین لہجے میں اس کا انگوٹھا اس کی نرم گال کو سہلاتا اس کے بھاری لہجے میں کہا اور اس پر مکمل جھکتے اس نے دھیرے سے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ وفا قائم رکھنا کلب اسیر۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ وہ مکمل اس پر جھکتا گیا اور اس کے لبوں کا سلگتا لمس وہ اپنے لبوں کے کنارے محسوس کر سکتی تھی۔ تم کبھی کھڑے ہوئے ہو ایسے دوراہے پر جہاں تمہیں کسی سے محبت، بے انتہا محبت، اور تمہیں اسے عزت نفس کی خاطر چھوڑنا پڑے؟
اکثریت چھوڑ دیتی ہے محبت کو، اور جو نہیں چھوڑ پاتے وہ حقیقت محبت نہیں انہوں نے کی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ آج تک پھر اسے عزت نفس کیسے دکھائی دے۔ پتہ ہے وہ کون ہوتے ہیں جو اندھی محبت کرتے ہیں، جو ذہنی طور پر ناسمجھ ہوتے ہیں، وہی اندھی محبت کرتے ہیں۔ اندھی محبت سمجھدار لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو برابری کرتے ہیں، وہ محبت ضرور کرتے ہیں لیکن سمجھدار ہو کر۔ ہیر زویار نے اس سے اندھی محبت کی تھی 4 سال پہلے 16 سال کی عمر میں، اور اب وہ 4 سال بعد 20 سال کی عمر میں بھی وہ محبت کرتی تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا، اب وہ اندھی محبت کے حق میں نہ تھی۔ اس کا دل اسے اکسا رہا تھا کہ وہ عزت نفس کو کچل ڈالے، لیکن دماغ اسے بتا رہا تھا کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ سمجھدار سے محبت کی جائے۔ ہیر زویار چھوٹی لڑکی، خیالات کے تسلسل کو اس کی آواز توڑا۔ جس کے خیالات میں وہ کھوئی، ڈریسنگ کے مرر پر نظر ٹکائے اسے دروازے میں کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ آؤ تمہیں پارلر چھوڑ دوں۔ جبڑے مینچے اس نے شیشے میں نظر اٹھاتے اسے عکس کو دیکھا اور اس کے لفظوں، اس کے لہجے کو محسوس کرتی ہیر زویار نے نظریں دھندلا گئیں۔ تو گویا یا نئے سفر کے آغاز میں بھی وہ شخص اسے تکلیف دے گا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھے جا کر۔ وہ وہاں سے اٹھی اور حلق میں آنسو اتارے اور وہ اسے دیکھتے مضبوط لہجے میں بولی کہ اس شخص نے سر جھکا کر گہرا سانس بھرا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا کزن ہوں، ذمہ داری تو میری ہونا تم۔ اس کی چھوٹی لڑکی کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ پکڑے باہر جا رہا تھا۔ اس وقت وہ عام سے گھر کے کپڑوں میں تھی اور اس کے چہرے پر کوئی روپ و رونق نہیں تھی۔ رونقیں زبردستی جوڑے گئے رشتوں میں نہیں پائی جاتی، محبت ہی کافی۔ قرض اتار دو۔ اس نے باہر جاتی ہیر زویار کا ہاتھ جکڑا اور وہی ساکت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے گلے میں کوئی پھندا سا اٹک گیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو چوڑے شانوں کو دیکھا۔ وہ سفید سوٹ میں کندھوں پر بھورے رنگ کی شال اوڑھے کھڑا تھا۔ اس کے پرکشش چہرے پر ایک کوئی نقوش واضح تھا اور اس کی سرخ مائل کرسٹل گرے آنکھیں جن کی چمک مانند پڑ گئی تھی۔ سب ختم کر رہی ہو تو سلیقے سے کرو، آخر محبت کو بھی تمام کرو، مجھ پر قیامت لے کر آؤ۔ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اس نے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی آخری بات پر ہیر زویار کا سانس سینے میں الجھ گیا تھا۔ اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو۔ اس نے اپنے کندھے پر شال اتاری اور اس کے کندھوں پر اچھے سے پھیلا دی تو ایک خوشبو کا ریلا ہیر زویار کے وجود سے آ کر ٹکرایا۔ وہ اسے لیے باہر نکل گیا اور وہ بس اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے اختتام کی طرف لے جا رہا تھا، ہر تعلق تمام کرنے۔ وہ اسے تمام لوگوں کے درمیان سے باہر لے گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے زارون خان کی آنکھوں میں خون سا اتر گیا تھا۔ اس نے سخت نظر گاڑی میں ڈالی اور سختی سے لب مینچے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے پارلر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ ہیر زویار نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ تم میری سزا خود کیوں بھگت رہی ہو؟ اتنی محبت اچھی نہیں ہوتی ہیر زویار، اس کی پشت کو دیکھتے وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہیر زویار وہیں جم گئی۔ اس نے سختی سے لب مینچ لیے تھے۔ اسے علم تھا کہ اسے اپنی بے پناہ محبت پر تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے ہیر زویار، اس کی پشت کو دیکھتے گویا اس نے وہ بات بتائی ہو جو اس کے علم میں تھی۔ ہیر زویار نے کئی بار پلکیں جھپکائیں اور آنسوؤں کو پیچھے دھکیل دیا اور پلٹ کر ایوان خان کو دیکھا۔ مجھے بہترین شخصیات راز نہیں آتی۔ اس کے لرزتے اٹھے لب، تکلیف سے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، شاید آنسو۔ کزن ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو میرا نکاح مکمل ہونے دیجیے، اور میں ایک بار پھر ادھوری دلہن نہیں بننا چاہتی۔ وہ ضبط سے بول کر وہ اٹک گئی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اسے لگا جیسے چند لفظوں سے اسے 4 سال پہلے واپس اس رات میں کھینچ دیا اور اس اذیت بھری رات کی سحر تھی۔ کچھ پل کا انتظار ہو ہیر زویار، میں تمہیں ایک قیامت سے بچا لوں گا جو تم پر گزرے گی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی اور اس کی بھینچے ہوئے لب الفاظ یاد آئے اور نظریں اٹھائے دیکھنے لگی، جو قیامت کے زد میں آپ کا وجود کر دے۔ پھر وہ محافظ نہیں بنا کرتے خان۔ اس کی آنکھ سے آنسو بغاوت کرتا گال پر پھسل گیا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیا۔ ایوان خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا ہیر زویار، میرا انتظار کرنا چھوٹی لڑکی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکالتے سڑک پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی جبکہ وہ پارلر میں چلی گئی۔
ہاں کنفرم کرو، اور وہی ہے کیا؟ موبائل کان کو لگاتے اس نے دوسری جانب موجود لڑکے کی سنجیدگی سے کہا۔ اس بار بہتر ہے وہ ہاتھ لگ جائے۔ دوسری جانب سے جو اب پاتے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی، اس کے ذہن میں بے اختیار اس لڑکی کا سراپا گھوم رہا تھا۔ میں تمہیں اس مرتبہ بچا لوں گا ہیر زویار، اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کرتے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے اور وہ جبڑے بھینچ کر بری طرح۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔